السلام علیکم دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک اور اللہ کی والی خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ چنانچہ جو ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے وقت کے مایہ ناز معبر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ زبیدہ نے اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا دوستو کہ نامعلوم اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو رسوائی کا سبب بن جائے۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین نے جب خواب سنا تو فوراً فرمایا، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہر کس و ناکس نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے۔ پہلے سچ سچ بتاؤ کہ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا کہ حضرت، جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلے اس اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات نقل کی کہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے جس کا خواب ہے اس کا نام بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ دوستو، خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ کسی خوش قسمت کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملک کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے دوستو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون الرشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون الرشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں پانی کے بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون الرشید اور ملکہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ زبیدہ کی نرم دل ہونے کی وجہ سے ہارون الرشید کے بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تکلیف ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیے۔ ملکہ زبیدہ یہ بات سمجھ گئی کہ یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، لہٰذا ان کی یہ تکلیف کسی بھی طرح دور ہونی چاہیے۔ زبیدہ نے دوستو ہارون رشید سے پہلے اجازت چاہی جو اس کو جلد ہی مل گئی۔ اس وقت اسلام اپنے شباب پر تھا دوستو، کافر طاقتی مسلمانوں کے زیر نگین تھے، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئر ہے وہ سب مکہ مکرمہ آ جائیے۔ اعلان ہوتی ہی تمام بڑے بڑے شہروں کے ماہرین جمع ہو گئی اور ماہرین کے ایک بڑی جماعت وہاں حاضر ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے ان سب کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے، کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا یہ تمہارا کام ہے۔ سارے کے سارے انجینئر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سب نے باہم مشورہ کر کے ایک نقشہ تیار کیا اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف نہر زبیدہ کا جال بچھا دیا۔ جہاں بھی کسی پہاڑی میں کوئی چشمہ جاری تھا یا نالی کی شکل میں پانی بہتا تھا ان سب کو نہر کے اندر شامل کر لیا گیا۔ دوستو تقریباً 14 میل لمبی یہ نہر اس انداز سے تیار کی گئی کہ جگہ جگہ ایسی ٹینک بنائے گئے تاکہ اگر کوئی شہر کے باہر ہو تو ڈھکن اٹھا کر ان کے ذخیروں سے پانی حاصل کر سکے۔ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو انجینئر جو اس پوری منصوبے کا ذمہ دار تھا اس نے حساب و کتاب کے فائل تیار کر کے بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دوسرے دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔
زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا۔ اس نے فائل پیش کی اور عرض کیا کہ ملک صاحبہ، یہ نہر زبیدہ کی منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کی فائل ہے۔ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پانی کا وافر انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو انشاءاللہ کسی قسم کے پانی کی تکلیف نہیں ہوں گے۔ یہ حساب آپ کے سامنے ہے، اب حساب لے لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ زبیدہ نے دوستو وہ فائل لی، اس پر دستخط کی اور اس کو درمیان میں چاک کر کے دریائے دجلے میں ڈال دیا اور وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، بولیے ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی حساب نکلتا ہے تو لے لو، اور اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف کیا ہے۔